یہ کل پرسوں رات ہونے والا واقعہ بڑا اندوناک تھا اور بڑا افسوسناک تھا. کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ دل ہلا دیتا ہے، اور عامر ایوان جن کی زندگی ان ڈاکوؤں نے لی، اس کے بعد جو کنسرن اسلام آباد کے شہریوں کا اور بزنس کمیونٹی کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا جائز تھا. اس واقعے کو ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو اسی سیف سٹی سے لے کے وہ ایم ٹیگز کی ٹیکنالوجی جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اس سے لے کر جو پولیس کی پروفیشنل ابیلٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں نے کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی اسلام آباد نے انٹیریئر منسٹر کے کہنے پر اسے ذاتی طور پہ دیکھا، اور اس کیس کو 24 گھنٹے سے بھی پہلے وہ تمام ملزمان جنہوں نے یہ ایک افسوسناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے. اور اس میں جو گرفتار ہوئے ہیں اس میں منصور خان گینگ ہے. یہ منصور خان گینگ جو ہے، یہ بلٹ پروف جیکٹ والا گینگ مشہور ہے. کے پی سے اس کا تعلق ہے. جہاں یہ رہتے تھے وہاں کی لوکل پولیس بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں جاتی تھی، اس قدر یہ خوفناک اور خطرناک تھے. یہ بلٹ پروف جیکٹس اور بلٹ پروف کے نام سے یہ مشہور تھے. اس میں افغانی بھی شامل تھے اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے، جس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئی جی صاحب رکھیں گے. اس سے پہلے بھی یہاں بہت ہی ایسے واقعات ہوئے جو افسوسناک تھے، مگر وہ سارے کے سارے ورک آؤٹ ہوئے، اور ورک آؤٹ بھی گھنٹوں میں ہوئے. اس میں حمزہ قتل ہے، ایک غیر ملکی خاتون کا ریپ کیس تھا، میڈیا انفلوئنسر ایک بچی ثنا یوسف، پھر اسی طرح ایک اسلامک یونیورسٹی کا ایمان بچی کا قتل ہوا، اے ایس آئی کی ایک شہادت ہوئی، سردار فہیم بہت مشہور کیس ہوا جس میں کوئی لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن الحمدللہ وہ بھی ورک آؤٹ ہوا. اسی طرح یہ اب عامر ایوان صاحب والا. میں اس افسوسناک واقعے پر جن لوگوں کے بھی نقصانات ہوئے وہ تو ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ورک آؤٹ کیے ہیں کیس، اور کوئی اسلام آباد میں ایسا اندھا قتل یا ڈکیتی وڈ مرڈر نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہ ہوا ہو. یہ میں بڑے یقین کے ساتھ اور فگرز کے مطابق کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا کیس جو بلائنڈ مرڈر ہو، ڈکیٹی ود مرڈر ہو، وہ تمام 100% ورک آؤٹ ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے. اس میں کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور کچھ ابھی بھی سزا کے انتظار میں یا سزا ہو چکی ہے. ابھی تک جو فگرز ہیں وہ 63% ہینیس کرائم اسلام آباد میں پچھلے سال کی نسبت کم ہوا. 78% جو نارمل کرائم ہے اس میں کمی آئی، جس میں گاڑی موٹر سائیکل سے چوریوں سے لے کر گھروں میں چوریوں سے لے کر چھوٹی جو باقی وارداتیں، اور اس میں یہ شامل ہیں. یہ سارے فگرز آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو، لیکن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس بھی اسی تندہی سے اسی طرح کام کرتی ہے. کسی وہ عامر ایوان صاحب کا واقعہ ہو یا کوئی موٹر سائیکل چوری کا، انٹیریئر منسٹر ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ اسی کے رزلٹس ہیں کہ 63% ریڈکشن ہوئی ہے ہینیس کرائم میں اور 78% نارمل کرائمز میں ریڈکشن ہوئی ہے. کوئی بلائنڈ مرڈر ایسا نہیں ہے، کوئی بلائنڈ مرڈر ود ڈکیٹی ایسا نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہیں ہوا، لوگ گرفتار نہیں ہوئے. اور زیادہ تر کے کیسز عامر ایوان کی طرح 24 سے 48 گھنٹے میں لوگ پکڑے، اور پکڑے بھی ہم نے کراچی سے لے کے خیبر کے یہ افسوسناک واقعے پر ڈیٹیل سے بات آئی جی اسلام آباد آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. میں اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں. اسلام آباد میں جو کرائم ہے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ دوسرے بہت سارے شہروں سے بڑا ہٹ کے ہے. یہ کیپٹل ہے، یہاں سفارتکار رہتے ہیں، یہاں پر پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے ہائیسٹ آفیسز موجود ہیں، پارلیمنٹ سمیت. یہیں پر بین الاقوامی وفود
اور اسی طرح بہت ساری دنیا سے آئے ہوئے شہری، وہ سفارتکار ہوں، وہ کاروباری ہوں، وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور یہاں چاروں صوبے اور آزاد کشمیر اور گلگت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کا امن و امان ہینڈل کرنا دوسرے کسی بھی شہر کے امن و امان کو ہینڈل کرنے سے بہت مختلف اور بہت مشکل ہے۔ سیاسی، مذہبی یا کسی قسم کی بھی اور ایجیٹیشن جو ہے یا کسی قسم کا احتجاج، وہ امپلائیز کا ہو، سرکاری ملازمین کا ہو، وہ سکولز کا کوئی معاملہ ہو، وہ کسی صوبے کا ہو، وہ کسی پارٹی کا ہو، وہ انٹرنیشنل یا نیشنل ہو، اسلام آباد اس کا مرکز ہوتا ہے، اور یہاں امن و امان کے علاوہ اس طرح کے معاملات کی ہینڈلنگ بھی کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت مشکل ہے۔ اس میں موجودہ جو ٹیم ہے آئی جی اسلام آباد سمیت آپ کے ساتھ افسران اور کچھ باقی یہاں پر بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹر نے اسلام آباد کے اس امن و امان کو، جب وہ انٹیریئر منسٹر بنے تو خصوصاً انہوں نے اس کے امن و امان کے حوالے سے بڑے بنیادی فیصلے کیے، جہاں پر یہ نامکمل تھا سیف سٹی۔ اسلام آباد کیپٹل سٹی تھا، لیکن یہاں کا سیف سٹی جو تھا وہ اس وقت چوتھائی حصہ بھی اسلام آباد کا کور نہیں کرتا تھا۔ اس کے جو کیمریز اور اس کی جو کوالٹی اور جو آج جدید دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس سے بہت پیچھے تھی۔ اسی طرح ہماری جو وسائل تھے ہماری پولیس کے پاس، وہ کہنے کو تو اسلام آباد پولیس تھی، لیکن ان کے پاس وسائل کی بے شمار کمی تھی، ٹریننگ سے لے کر ریکروٹمنٹ اور باقی تمام وسائل۔ اسی طرح نہ فورینزک لیب تھی ادھر، نہ ہی سیف سٹی مکمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سے لے کر ریکروٹمنٹ سے لے کر بے شمار بنیادی مسائل تھے جس کو بیک وقت ایڈریس کرنا شروع کیا گیا۔ الحمدللہ فورینزک لیب اگلے مرحلے پر ہے، سیف سٹی اس سال مکمل ہوگا۔ وہ سیف سٹی نہیں ہوگا، وہ سمارٹ سٹی بنے گا پہلا اسلام آباد۔ اسلام آباد پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہوگا۔ سیف سٹیز تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ہیں، جہاں پر تقریباً ساری گورننس امن و امان سے لے کر ٹریفک کنٹرول سے لے کر باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ اسی سمارٹ سٹی سے، انہی کیمروں سے، اے آئی ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا۔ میں اب آتا ہوں موجودہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیے